شمالی علاقہ جات کی یہ سڑکیں صرف گاڑیوں کے لیے نہیں بنی، کچھ راستے ان چیزوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جو انسان نہیں ہوتے، اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی راستے کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اسی طرح کی کہانیاں اور واقعات ہیں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کچھ سفر منزلوں کی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے آخری خوف سے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات کی ان بلند و بالا چوٹیوں کے سائے میں کچھ ایسا بھی بستا ہے جس کا ذکر انسانی عقل قبول نہیں کرتی۔ رات کا گپ اندھیرا تھا اور تیز ہواؤں کی سائیں سائیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی بل کھاتی ہوئی پہاڑی سڑکوں پر چلے جا رہی تھی۔ گاڑی میں 40 سالہ راشد اور اس کی 35 سالہ بیوی زہرا اور ان کی 2 بیٹیاں 12 سالہ عائزہ اور 8 سالہ ثنا سوار تھی۔ راشد کا بچپن کا دوست عاصم گاڑی چلا رہا تھا۔ پہلے تو زہرا اس ٹرپ کے لیے راضی نہیں تھی، وہ ڈر رہی تھی، لیکن راشد کی ضد اور بچوں کی بے جا خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے حامی بھر لی۔ وہ لوگ ہنستے مسکراتے راستے میں کھاتے پیتے لطف اٹھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، مگر جیسے جیسے ناران کاغان کی پہاڑیاں قریب آ رہی تھیں، فضا میں ایک عجیب سی پرسراریت چھاتی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عاصم پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ راشد اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پیچھے زہرا اور دونوں بچیاں گہری نیند میں تھیں، خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہی تھیں۔ اچانک عاصم کی نظر ریئر ویو مرر پر پڑی۔ گاڑی کے پیچھے دوسری سڑک کے بیچوں بیچ اسے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس انتہائی بوڑھا آدمی نظر آیا۔ عاصم نے پلک جھپکائی اور وہ غائب ہو گیا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ تھکن کی وجہ سے اسے وہم آیا ہے، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اچانک عائزہ کی آواز گونجی، پاپا مجھے واش روم جانا ہے، بہت زور سے حاجت ہو رہی ہے۔ شاہد نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف گھنا جنگل اور کالی پہاڑیاں تھیں۔ اس نے عاصم سے گاڑی سائڈ پر لگانے کو کہا۔ گاڑی رکتے ہی زہرا اور عائزہ نیچے اتری۔ راشد بھی ان کی حفاظت کے لیے گاڑی سے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں سڑک سے تھوڑا ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں چلی گئیں۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ جنگل کی خاموشی کو ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے چیر دیا۔ راشد ہڑبڑاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا جہاں پر اس کی بیوی اور بیٹی گئی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہ دونوں کانپ رہی تھیں اور پہاڑی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ زہرا نے راشد سے کہا، راشد بھاگو۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئے اور جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی راشد نے اپنے دوست سے کہا کہ گاڑی فٹافٹ چلاؤ۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور اسپیڈ سے چل پڑی۔ پھر راشد نے پوچھا زہرا سے، آخر تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو زہرا نے کہا کہ وہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پہاڑی پر اپنے ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، خوفناک سا بوڑھا۔ وہ بہت خوفناک بوڑھا آدمی تھا اور وہ ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ اس کے پیر اوپر تھے اور ہاتھ نیچے، اور وہ اسی طرح سے پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا، ہاتھوں کے بل، ہاتھوں سے چل رہا تھا وہ پہاڑی کے اوپر۔ وہ بہت بھیانک منظر تھا۔ تو اتنے میں عاصم، جو راشد کا دوست، گاڑی چلا رہا تھا۔ عاصم نے کہا، وہ پھٹے پرانے
وائٹ کلر کے ڈریس میں تھا؟ تو زہرا نے کہا ہاں وہ اسی طرح کا تھا بوڑھا شخص۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی مجھے پیچھے راستے میں وہ نظر آیا تھا، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھ کے گاڑی آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اتنے میں انہوں نے یہی بات کری ہی تھی کہ ایسا انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کی گاڑی پہ زور سے گرا ہو، کوئی چیز آ کر بہت بھاری سی ان کی گاڑی پر گری ہو۔ یہ سب دہشت میں آ گئے اور ایک چیخ نکل گئی ان لوگوں کی۔ راستہ اتنا طویل تھا، اتنا سناٹے دار تھا، نہ کوئی آدم، نہ آدم زاد، نہ کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں۔ آخر یہ ہوا کیا ہے؟ نہ وہ گاڑی روک سکتے تھے۔ عاصم نے گاڑی کی اسپیڈ اور بڑھا دی اور تیز کر دی، لیکن وہ لوگ اتنی دہشت میں آئے ہوئے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ اب تو بھائی جب پیچھے دیکھا گیا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن وہ اس طرح سے چل رہا تھا جیسے کوئی کتا یا کوئی چیتا چاروں ہاتھوں پیروں پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے یہ سب گھبرا گئے کہ آخر یہ کیا بلا پیچھے لگ گئی ہے۔ پھر تو ان لوگوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور زور زور سے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ گاڑی کی اسپیڈ اس قدر کی تیز تھی کہ وہ ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ اب تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر اللہ کا کلام پڑھتے رہے یہ لوگ اور گاڑی کی اسپیڈ ان لوگوں نے کم نہیں کی۔ عاصم نے گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا دیا۔ زہرا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کئی کلومیٹر تک یہ خونی تعاقب جاری رہا۔ سب کی سانسیں حلق میں اٹک چکی تھی۔ دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی، وہ ایک پرانی پہاڑی ہوٹل تھا۔ جیسے ہی گاڑی ہوٹل کے قریب پہنچی اور روشنی کے دائرے میں آئی، وہ بوڑھا سایہ یک دم غائب ہو گیا۔ وہ سب ہانپتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ ہوٹل چھوٹا سا تھا اور وہاں سناٹا طاری تھا۔ انہوں نے ڈر کے مارے الگ الگ کمرے لینے کے بجائے ایک ہی بڑا کمرہ لے لیا اور اسے اندر سے مضبوطی سے لاک کر دیا۔ پوری رات ہوٹل کے پیچھے والے جنگل سے ایسی دردناک آوازیں آتی رہیں جیسے سینکڑوں جانور ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزاری انہوں نے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ان کی جان میں جان آئی۔ وہ نیچے استقبالیہ پر پہنچے جہاں ایک 25 سالہ نوجوان مینیجر بیٹھا تھا۔ راشد نے اس سے پچھلی رات کے واقعے کا ذکر کیا۔ نوجوان مینیجر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، صاحب یہ تو یہاں کی عام سی بات ہے، یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں اور پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، گھنا جنگل ہے، اس طرح کی چیزیں یہاں موجود ہوتی ہیں صاحب، آپ ڈرے نہیں، یہ روز کا معمول ہے۔ گہری رات ہوتی ہے تو یہ چیزیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو رات کے سفر سے پرہیز کیجیے، دن ہی دن میں نکلیں، دن ہی دن میں سفر کریں، دن ہی دن میں گھومیں اور دوبارہ رات کے وقت ان پہاڑیوں میں سفر نہ کیجیے گا۔ وہ لوگ بغیر ناشتہ کیے وہاں سے نکل گئے اور سیدھا اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن کے بعد عائزہ اور ثنا کبھی پہاڑی علاقے کا نام تک نہیں لیا۔ زہرا کی آنکھوں سے وہ الٹے چلنے والا بوڑھا کبھی نہ اوجھل ہو سکا۔ کچھ راستے صرف خاموشی سے گزر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رکنے کے لیے نہیں۔